ایران کی سرزمین کے اوپر میزائل برسائے گئے اور اس طریقے سے میزائل برسائے گئے کہ وہاں پر جو سپریم لیڈر ہے ان کے کمپاؤنڈ کے اوپر جب یہ میزائل برسائے جاتے ہیں تو خمینی صاحب وہاں پر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ایران کے بعد پھر پاکستان کا نمبر ہوگا؟ اسی طرح سب اسلامی ممالک کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا۔ خمینی سپریم لیڈر تھا۔ علی خمینی 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص تھے۔ انہوں نے سن 1999 میں آیت اللہ خمینی کی وفات کے بعد یہ عہدہ سنبھالا تھا اور بہت سے نوجوان ایرانیوں نے ہمیشہ انہیں ہی اس کردار میں دیکھا جاتا ہے۔ خمینی کئی برسوں تک روپوش رہے اور انہیں جیل بھی کاٹنی پڑی۔ شاہ ایران کے خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور انہیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ خمینی اپنا دایاں بازو استعمال نہیں کرتے تھے۔ ان کا جو دایاں بازو تھا خمینی صاحب کا، یہ ایک ان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا دایاں بازو پہ، وہ جو حملہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ دایاں بازو ان کا کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جو ہے وہ ایران دبئی کے اوپر کیوں اٹیک کروا رہا ہے، ایران جو ہے وہ اس کے اوپر قطر کے اوپر کیوں اٹیک کروا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایران ہر اس ملک کے اوپر ٹارگٹ کرے گا جس ملک میں امریکہ کے اڈے موجود ہیں۔ اب امریکہ کے اڈے کہاں کہاں موجود ہیں یہ اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ دبئی کے اندر ہے، اس کے اندر قطر کے اندر ہے، کویت کے اندر ہے۔ سید علی خمینی اس دنیا سے تو چلے گئے لیکن پاکستان سمیت مسلم ممالک کے منہ پہ تماچا مار کے گئے۔ جناب یہ وہ ٹائم تھا جب ایران کی سرزمین کے اوپر میزائل برسائے گئے اور اس طریقے سے میزائل برسائے گئے کہ وہاں پر جو سپریم لیڈر ہے ان کے کمپاؤنڈ کے اوپر جب اس کے ساتھ ساتھ 48 سے 49 ایسی شخصیات جو تھی جو کہ پوری ان کی لیڈرشپ تھی وہ ساری کی ساری مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ امریکہ نے پاکستان کو افغانستان کے ساتھ لڑوا کر خود ایران کے اوپر حملہ کر دیا، اور یہ جس طریقے سے اس بندے نے چال بازی کھیلی ٹرمپ نے، یہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، اور یقیناً بڑی تکلیف ہوئی اس معاملے کو لے کر کہ پاکستان تو چلو افغانستان کے ساتھ مسئلے میں پھنسا ہوا تھا، لیکن آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ 57 مسلم ممالک ہے، کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی اور ایران اکیلا مار کھاتا رہا۔ اور سپریم لیڈر کیا ہوتا ہے یہ سارا میں آپ کو پہلے بتاتا جاؤں۔ سپریم لیڈر اس کو کہتے ہیں جو کہ اپنے صدر اور وزیر اعظم سے بھی اوپر ہوتا ہے اور پورے کا پورا جو ہے وہ ملک اس سپریم لیڈر کا کہنا مانتا ہے، اور یہ بہت طاقتور ترین انسان ہوتا ہے۔ جناب میں نے کچھ انفارمیشن اکٹھی کی ہیں، وہ انفارمیشن آپ کو میں بتاتا جاؤں گا۔ جناب وہ ایرانی ریاست کے طاقت کے مراکز میں مرکزی حیثیت رکھنے کے لیے مشہور رہے۔ بطور رہبر اعلیٰ خمینی کو کسی بھی حکومتی معاملے میں ویٹو کی طاقت حاصل رہی۔ اٹ مینس کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک سپریم لیڈر، مطلب ان سے اوپر کوئی بھی نہیں تھا ایران کے اوپر۔ اس کے علاوہ ان کے پاس یہ اختیار تھا وہ جب چاہے جس کو چاہے کسی بھی عوامی دفتر کے امیدوار کے طور پر منتخب کر سکتے تھے۔ ریاست کے سربراہ اور فوج کے کمانڈر ان چیف کے ہونے کے ناطے وہ ایران کے سب سے طاقتور شخص کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آیت اللہ خمینی 1939 میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوتے ہیں اور انہوں نے 11 سال کی عمر میں ایک عالم کی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ یہ بہت زیادہ ذہین تھے اور انہوں نے جو ہے وہ 11 سال میں ایک عالم کے طور پر یہ اہل ہو چکے تھے، اور اپنے دور کے دیگر علماء کی طرح ان کے کام کی نوعیت مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی تھی۔ ان کے اندر یہ کریڈیبلٹی تھی کہ یہ جو ہے وہ مذہبی بھی وہ رکھتے تھے اور سیاسی بھی، ان کو جو ہے نا وہ کافی مشہور تھے اور جانے جاتے تھے، کیونکہ جب آیت اللہ خمینی کا جو ہے وہ انقلاب تھا اس کے بعد انہوں نے ہی یہ سارا کچھ سنبھالا، اور یہ ٹرمپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ برے لگتے تھے۔ اور کیونکہ انہوں نے ٹرمپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے۔ جناب بطور خطیب وہ شاہ ایران کے ناقدین میں شامل ہوئے۔ شاہ ایران کے ناقدین میں شاہ ایران جو تھا ان کے ناقدین میں یہ بندے شامل ہوتے رہے۔ بالآخر سن 1979 کے اسلامی انقلاب کے نتیجے میں ایران کے شاہ کا تختہ الٹ دیا۔ ایران کا جو شاہ ایران تھا ان کا تختہ الٹ دیا۔ کیا ایران کے بعد پھر پاکستان کا نمبر ہوگا؟ اسی طرح سب اسلامی ممالک کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا۔ خمینی سپریم لیڈر تھا۔ علی خمینی
1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص تھے۔ انہوں نے سن 1999 میں آیت اللہ خمینی کی وفات کے بعد یہ عہدہ سنبھالا تھا، اور بہت سے نوجوان ایرانیوں نے ہمیشہ انہیں ہی اس کردار میں دیکھا۔ 1979 کے انقلاب کے ایک سال بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی نے انہیں تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کر دیا۔ سن 1981 میں خمینی ایران کے صدر منتخب ہوئے، جبکہ سن 1999 میں روح اللہ خمینی کی وفات کے بعد مذہبی رہنماؤں نے انہیں آیت اللہ خمینی کا جانشین مقرر کیا۔ جناب، جس دن ان کو جانشین مقرر کیا گیا، اس دن یہ سب کے سامنے رونے لگ گیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں، اور آپ سارا عملہ جو ہے جہاں پر جو بیٹھا ہوا ہے یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اس عہدے کے لیے قابل نہیں ہوں، لیکن یہ آپ سب لوگوں کا اعلیٰ ظرف ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ یہاں پر بٹھا رہے ہیں۔ جناب، خمینی بہت کم ہی ایران سے باہر نکلتے تھے اور مرکزی تہران میں واقع ایک کمپاؤنڈ میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ ایک سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ باغبانی اور شاعری کا جو ہے وہ کافی زیادہ ان کا جو ہے نا وہ رجوع تھا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جوانی میں سگریٹ نوشی کرتے تھے، جو کہ ایران کے مذہبی رہنما کے لیے غیر معمولی بات تھی۔ جناب، کافی لوگ وہاں پر یہ سارا جو ہے وہ سگریٹ وغیرہ پیتے رہتے ہیں۔ 1980 کی دہائی میں ان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد جاتا ہے خمینی کئی برسوں تک روپوش رہے اور انہیں جیل بھی کاٹنی پڑی۔ شاہ ایران کے خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور انہیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جناب، اس کے بعد خمینی کی اپنی اہلیہ منصورہ خجستہ باقر زادہ سے 6 بچے ہیں، جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان کی پہلی جو ہے وہ ان میں سے 6 اولاد تھے۔ امریکی حملے میں ان کی 1 بیٹی اور داماد بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ خمینی خاندان شاذ و نادر ہی عوام یا میڈیا کے سامنے آتا۔ خمینی کے بچوں کی نجی زندگی کے بارے میں سرکاری اور مصدقہ اطلاعات بہت محدود ہیں، مطلب بہت کم لوگ یہ سوشل میڈیا کے اوپر آتے۔ ان کے بچوں میں ان کے دوسرے بیٹے مجتبیٰ اپنے اثر و رسوخ اور خامنہئی کے قریبی حلقوں میں اپنے کردار کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ جی، یہ بہت طاقتور ترین شخص ہے۔ مجتبیٰ نے تہران کے علاوہ ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ یہ وہی اسکول جہاں روایتی طور پر ایران کے اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے بچے پڑھتے ہیں۔ ان کی شادی قدامت پسند شخصیت غلام علی حداد عادل کی بیٹی سے اس وقت ہوئی جب وہ عالم نہیں بنے تھے اور رقم میں مذہبی تعلیم شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ مجتبیٰ نے 30 برس کی عمر میں قم کے مدرسے سے باقاعدہ مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا آغاز کیا۔ 2000 کی دہائی کے وسط تک ایران کے سیاسی حلقوں میں مجتبیٰ کا اثر و رسوخ کافی بڑھ گیا، لیکن اس بارے میں میڈیا میں بہت کم بات کی جاتی ہے۔ یہ انڈر ورلڈ مطلب زیادہ تر کام کرتے رہتے تھے۔ 2004 میں مجتبیٰ پہلی مرتبہ اس وقت خبروں کی زینت بنے جب مہدی گروبی نامی صدارتی امیدوار نے آیت اللہ خمینی کے نام کھلے خط میں ان پر پس پردہ احمدی نژاد کی حمایت کے لیے الزام لگایا تھا۔ جناب، مجتبیٰ خمینی کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ایران کے سب سے با اثر افراد میں سے ایک ہیں۔ 2010 کی دہائی میں انہیں ایران کے با اثر ترین شخصیت میں سے ایک کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ خمینی انہیں اپنے جانشین کے لیے موزوں ترین امیدوار کے طور پر دیکھتے ہیں، تاہم کچھ سرکاری ذرائع اس بات کی تردید کرتے ہیں۔ آیت اللہ کوئی بادشاہ نہیں جو اپنا تخت اپنے بیٹے کو سونپ سکے، تاہم مجتبیٰ آیت اللہ خامنہئی کے قریبی حلقوں بشمول رہبر اعلیٰ کے دفتر میں کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے، مطلب یہ وہاں پر کافی زیادہ بیٹھے رہتے تھے، جاتے تھے۔ خیال رہے کہ رہبر اعلیٰ کا دفتر کئی معاملات میں آئینی اداروں سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ خامنہئی کے سب سے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنہئی ہیں۔ ان کی اہلیہ قدامت پسند مذہبی رہنما عزیز اللہ خشوع وقت کی بیٹی ہیں۔ مصطفیٰ اور مجتبیٰ نے 1980 کی دہائی میں ایران اور عراق کے درمیان جنگ کے دوران اگلے محاذوں پر ڈیوٹیاں دی۔ علی خامنہئی کے تیسرے بیٹے مسعود 1972 میں پیدا ہوئے۔ ان کی شادی قم کے مدرسے کے معلموں کی ایسوسی ایشن سے تعلق رکھنے والے عالم سید محسن خرزائی کی بیٹی سے ہوئی۔ مسعود خامنہئی، یہ اب ان کے بیٹوں کے جو ہے وہ بارے میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑے طاقتور تھے، اور جب عراق کے اوپر ان کا حملہ ہوتا تھا تو یہ سب سے آگے جو ہے وہ لڑتے تھے۔ اور یقیناً میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو خامنہئی صاحب تھے اور انہوں نے ہمیشہ ہی شاہ ایران کی مخالفت کی تھی۔ شاہ ایران پاکستان میں جب آتے تھے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں شاہ ایران کے بارے میں، کہ جب یہ پاکستان میں آتے تھے زیادہ تر یہ کالا باغ
جو ہے کہ نوابوں کے پاس جو ہے وہ ٹھہرا کرتے تھے شاہ ایران، اور یہاں پر جو ہے وہ ان کی ایک پاکستانی ایک اداکارہ تھی، وہ ان سے جو ہے وہ ان کا رقص دیکھا کرتے تھے، اور ایک بار جو ہے ایسا بھی ہوا کہ ان کا رقص دیکھنے کے لیے جب کہا گیا تو اس اداکارہ نے صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ بات آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے کہ وہ اداکارہ کون سی تھی، اس کا نام بھی آپ مجھے بتائیں گے۔ سوشل میڈیا پر آج کل ایران کے اوپر جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹیک کیا جا رہا ہے، اب ایران بیچارہ اکیلا ہے، وہ کبھی کون سے ممالک کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، کبھی کون سے ملک کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے۔ یقیناً میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ انسان میں جو ہے وہ جب اس طرح کی چیز آتی ہے کہ اس کو آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آتا، تو پھر وہ ہر طرف برسانا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز لگے گی۔ لیکن آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جو ہے وہ ایران دبئی کے اوپر کیوں اٹیک کروا رہا ہے، ایران جو ہے وہ اس کے اوپر قطر کے اوپر کیوں اٹیک کروا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایران ہر اس ملک کے اوپر ٹارگٹ کرے گا جس ملک میں امریکہ کے اڈے موجود ہیں۔ اب امریکہ کے اڈے کہاں کہاں موجود ہیں یہ اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ دبئی کے اندر ہے، اس کے اندر قطر کے اندر ہے، کویت کے اندر ہے۔ خمینی اپنا دایاں بازو استعمال نہیں کرتے تھے، ان کا جو دایاں بازو تھا خمینی صاحب کا، یہ ایک ان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا دائیں بازو پہ، وہ جو حملہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ دایاں بازو ان کا کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ ہر ان ممالک کے اندر جو ہے وہ اڈے موجود ہیں، اور ہم نے دیکھا بحرین کے اوپر جس طریقے سے اٹیک کیا جاتا ہے، وہ بھی ہم نے خود سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا، تو وہاں پر جو ہے اس کا جو بیڑے تھے، جہاں جو امریکی بیڑے تھے، وہاں پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے میں کہتا ہوں کہ مشکل ترین چیز مجھے یہ دیکھنے کو ملی کہ کراچی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو امریکی قونصلیٹ ہے وہاں پر جب حملہ کرتے ہیں، جب احتجاج کرتے ہیں، جب احتجاج کیا جاتا ہے وہاں پر، تو امریکی فوجیوں نے پاکستانیوں پر سیدھے فائر کیے، اور وہاں پر 13 سے 14 لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ جناب، پاکستان کے اندر امریکی فوجی گولیاں برسا رہے ہیں، یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ خمینی کے بعد یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا، احتجاج کر رہے ہیں کہ جو علی خمینی صاحب تھے ان کی جو ہے وہ شہادت کے اوپر جو ہے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ وہاں پر ساتھ دینا چاہیے۔ دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیے کہ پاکستان کو ساتھ دینا یا نہ دینا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب آپ ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ ملک پاکستان کے ہی اثاثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو پھر کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی آپ کے اوپر۔ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، آپ وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی چیزیں نہیں توڑ سکتے، وہاں پر کوئی ایسا پتھراؤ نہیں کر سکتے۔ لیکن سوالیہ نشان یہ بنتا ہے کہ چین کہاں پر ہے، سوالیہ نشان یہ بنتا ہے ترکی کہاں پر ہے۔ یہ سارے ممالک آخر کیا یہ میرا دیکھ رہے ہیں، اور ایران بیچارہ اکیلا جو ہے اس کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، اور وہی نیتن یاہو، اس کو تصویریں مل رہی ہیں کس کی؟ خمینی صاحب کی۔ جب پچھلی بار ایران کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو 11 لوگ پکڑے گئے تھے جو کہ ڈائریکٹ انفارمیشن دے رہے تھے کس کو؟ اسرائیل کو۔ اب یہی چیز وہی دیکھنے کو ملی ہے کہ ان جہاں پر خمینی صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں اس کمپاؤنڈ کی تصویر دی جاتی ہے، اور اس کمپاؤنڈ کی تصویر دی جاتی ہے، اور جیسے ہی خمینی صاحب شہید ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر تصویر بنا کر وہ نیتن یاہو کو سینڈ کی جاتی ہے کہ جناب یہ جو ہے نا وہ ہم نے مار دیا ہے۔ ایران کے اندر بھی ایسے لوگ شامل ہیں جو لوگ بالکل جو ہے وہ بیکار ہیں، اور وہ امریکی ایجنسیوں کو، اسرائیل کی ایجنسیوں کو وہ انفارمیشن دے رہے ہیں۔ مطلب دوگلی پالیسی یہ ہے۔ خمینی صاحب تو جس کمپاؤنڈ میں رہتے تھے وہ وہاں سے ہلے ہی نہیں، کیونکہ ان کو تو وہ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ میں شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں، اور یہ شہادت کی موت جو ہے وہ کافی سارے اسلامی رہنماؤں کے لیے جو ہے وہ منہ پہ تماچا ہے کہ آپ لوگ کیا سوچتے رہے اور وہ لوگ کیا کر گئے، اور ایران آخری دم تک ہی لڑے گا، یہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ بالکل وہ کہتے ہیں نا کلی دا کک بھی نہ رہے نا، لیکن اے بندہ اے نہیں ہٹن لگے۔ اور خمینی صاحب جس طریقے سے شاہ ایران کے جب وہ ہوا تھا، جب انقلاب ہوا تھا شاہ ایران کے خلاف، تو یہ وہ خمینی صاحب تھے، انہوں نے آ کر وہاں پر جو ہے وہ آج تک بچے بھی، یا مطلب بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ خمینی کا انقلاب آیا تھا، خمینی کا انقلاب آیا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے
جو جلاوطنیوں کی زندگی گزار کر پھر دوبارہ آئے. اور شاہ ایران کی دہشت آج تک کسے سنائے جاتے ہیں. انہوں نے تو زندگی ایسی گزاری تھی شاہ ایران نے، لیکن انہوں نے آ کر وہاں پر مذہبی سارے معاملات کرنا شروع کیے. اور جس طریقے سے ایک بہت بڑا انقلاب آیا تھا، تنگ آ گئے تھے لوگ شاہ ایران سے. لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایران کے اندر بھی کچھ ایسے حلقے موجود ہیں جو کہ خمینی صاحب کی اس شہادت کے بعد خوش ہیں، جشن منا رہے ہیں. ایران کی بات کر رہا ہوں. اور وہاں کے لوگوں کو فنڈنگ ہوتی ہے، اور فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ یہی امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو. اب سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا جس طریقے سے افغانستان کو ختم کیا جاتا تھا، یا پھر ایران کے اوپر اٹیک ہوا، پاکستان کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو ہے وہ ایک ہمیں بم دے کر گئے، اور وہ آج ہم ان کی وجہ سے سکون سے بیٹھے ہیں. ادروائز ہمارے بھی یہی حال ہونے تھے، ہمارے بھی پرخچے اڑ جانے تھے. اور جس طریقے سے اللہ پاک نے ہمیں انڈیا کے خلاف جو ہے وہ ایک فتح سے نوازا، اس فتح کے بعد پوری دنیا کے ممالک کو یہ پتہ چل گیا کہ جناب پاکستان ہارنے والوں میں سے نہیں ہے. پاکستان برسائے گا، جو سامنے آئے گا وہ تو جائے گا ہی جائے گا. اور یقیناً بڑا افسوس ہوتا ہے آیت اللہ خمینی کی شہادت کے اوپر، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور پاکستانی جتنے بھی لوگ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، میں ان سب کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں کہ ہم سب کو جو ہے وہ نماز میں ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان کی بہت بہت اسلام کے معاملے میں بڑی جدوجہد ہے. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، اور ہماری اس ایفرٹ کو جو ہے وہ اگر آپ اچھا سمجھتے ہیں تو لازمی کمنٹ کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.